میرا نام اظہر اصغر ہے. شخص نام سے لوگ زیادہ تر جانتے ہیں مجھے, اور صدر چھوٹا بازار میں میرا یہ سیٹ اپ ہے لنڈے کا. اس کام میں سر مجھے تقریباً 4 منتھ ہو گئے ہیں. پہلے میں ٹیلر تھا, خود کوٹ بناتا تھا, میکر تھا, لیکن زیادہ اس چیز کا کام نہیں ہے, لوگ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں نیا. جیسے اب سوٹنگ کا کام ہے, یہ پینٹ کوٹ آپ کو پتہ ہے سٹارٹنگ پرائز اس کی 7,000 سے ہے. 15, 20, 25 تک اچھا پینٹ کوٹ اسٹچ ہوتا ہے. تو میرے استاد جی غلام حسین صاحب جن کے پاس آیا میں نے کہا استاد جی یہ ایسے ایسے میں تھوڑی سی مشکل میں ہوں, تو مجھے یہ کام کا میں سٹیپ لینا چاہتا ہوں. اس ٹائم اتنے سورسز نہیں تھے, اتنے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اس کام کو ایک دم شروع کروں, سٹارٹ کروں. اس کے لیے بیسک مجھے سٹینڈ چاہیے تھے, لوکیشن چاہیے تھی, جگہ چاہیے تھی, اور میرے پاس دکان بھی نہیں تھی جب میں نے یہ کام شروع کیا. کچھ میرا اپنا نالج تھا کہ سمارٹ لڑکے کو کس طرح کا کوٹ پسند ہے, بزرگ ہیں, تھوڑے ایجڈ ہیں, وہ کس طرح کا لوز فٹ پہنتے ہیں. تو اس حساب سے پھر میں نے اس چیز کو سٹارٹ کیا. تو ماشاءاللہ بہت زبردست, میری دعا ہے میرے استاد جی کے لیے. بیسک جو پنڈی کا لنڈا ہے وہ اسٹیشن لگتا تھا, اس اسٹیشن سے لے کے آگے کنٹونمنٹ ہاسپٹل تک پورا یہ لنڈا لگتا تھا. اب تو وہ لنڈا رہا ہی نہیں ہے, نہ لوگ رہے ہیں, نہ ان کو پہننے والا سسٹم ہے. اب وہ جو اسٹیشن کے پاس دکانیں انہوں نے مکس مال تھوڑا سا کر دیا, کچھ نیا کچھ پردوں کی دکانیں ہوگی نا. لنڈے میں اب ایک ترتیب یہ آ گئی ہے کہ اب یہ جو باہر پیس پڑے میں ہوں گے, اسٹال پہ ہوں گے, جو روڈ پہ ہوں گے, اس پہ تھوڑی سی سی کیٹیگری چلی جائے گی, بی دکان کے باہر آ جائے گی, اے کیٹیگری دکان کے اندر آ جائے گی کہ کسٹمر اگر آیا تو وہ کہ یار میں نے دکان میں سے لینی ہے. کچھ لوگ آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں پسند کرتے اسٹال سے چیز خریدنی, باہر سے وہ دکان سے پسند کرتے ہیں کہ اچھی چیز مل جائے. اس سے بھی اچھی چیز کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک علیحدہ سیپریٹ گودام بنا دیا ہے. غلام حسین میرا نام ہے اور راولپنڈی شہر سے میں ہوں. لنڈے کے کام کو تقریباً مجھے 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. لنڈے کے کام میں اس لیے پڑا تھا کہ کیونکہ کم پیسوں میں کام شروع ہو جاتا ہے. یہ اچھا کام ہے اس وجہ سے پڑا تھا کیونکہ تجارت ہے کپڑے کی. لاٹ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ویسٹ کنٹری سے آتا ہے مال, یہ بہت بڑی بڑی بیلیں ہوتی ہیں. اس میں پینٹ, شرٹ, ٹی شرٹ, نکر, ہر چیز اس میں مکس ہوتی ہے, تو اس کو ہم لاٹ کہتے ہیں. پاکستان میں کراچی میں یہ لاٹ آتی ہے تو شپمنٹ کے ذریعے آتی ہے, پھر وہاں پہ ہی بڑی بڑی بیلیں اترتی ہیں کیونکہ راولپنڈی میں اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں ہے. تو وہاں سے ہی پھر وہ ان کی کیٹیگری علیحدہ ہوتی ہے, پھر ہر چیز علیحدہ علیحدہ بنتی ہے. چھوٹی بیلوں میں ہمارے تک یہ پہنچتی ہے. چھوٹی چھوٹی بیلیں یعنی 45 kg سے لے کے 100 kg تک وہ بیل بنتی ہے, پھر وہ مختلف علاقوں میں آ جاتے ہیں. یہ امریکن آتا ہے, کینیڈا کا آتا ہے, UK کا بھی آتا ہے, کوریا بھی آ رہا ہے, آج کل تو جاپان کا بھی بہت آ رہا ہے. اصل ادھر سے کپڑا وہ ڈونیٹ کرتے ہیں, یہ ہم خریدتے ہیں کپڑا. یہ جو بنڈل ہوتے ہیں یہ فرانس, اٹلی, کوریا بیسٹ ہے. کوریا تو ایسی ایسی چیز دے دیتا ہے کہ ہمیں کئی دفعہ کینیڈا کو چھوڑ کے ہم کوریا کی طرف بھاگ آتے ہیں, اٹلی کو چھوڑ کے. حالانکہ اب ان کے سائزز میں جائیں تو پھر ہمیں وہ والے پسند ہیں, لیکن جو پاکستانی سائز ہے نا زیادہ تر آپ کو پتا ہے سلم فٹ, سمارٹ سے, وہ ہمیں پھر کوریا سے بینیفٹ ہے. اس میں چھوٹے بازو کا بہت ایشو ہوتا ہے کسٹمر کو, یار بازو دیکھو کدھر آگے چھوٹا ہے, کیونکہ ان لوگوں کے بازو چھوٹے ہوتے ہیں. تو ہم اسے یہ کہتے ہیں جی بازو کے اندر مارجن ہے, تھوڑا سا بڑا کروا لے, یا پھر ہم چھانٹی وہ نکالتے ہیں. استاد جی نے جو مجھے سکھایا کہ بڑے بازو میں جتنی چھانٹی لگے وہ ایک ریک پہ لگا دو. جن لوگوں کو الٹریشن نہیں کروانی ہے, جو کہیں جی بس میں پہنوں اور پورا وہ چیز, پھر وہ سلیکٹڈ پیس جیسے چھانٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ان میں آ جاتی ہے. پنڈی میں تو نہیں, کراچی میں خاص طور پہ جب بڑی بیلیں کھلتی ہیں تو اس میں سے جو بہت ٹاپ کوالٹی کی چیزیں نکلتی ہیں وہ ساؤتھ افریقہ جاتی ہیں, واپس جاتی ہیں, امریکہ میں جاتی ہیں. یعنی جس ملک سے آتی ہیں یہ چیزیں اسی ملک میں واپس بھی جاتی ہیں, اس میں جو فائن کوالٹی ہوتی ہے. اس میں اے بی سی ہوتا ہے, 3 کیٹیگری ہوتی ہے. اے کے پیسے ہائیسٹ پہ چلے جائیں گے, بی تھوڑا سا مڈل میں آ جائے گا جو لوگ وہ بی والا افورڈ کر سکتے ہیں, سی تھوڑا سا اور کم آ جائے گا.
لیکن جو ایک کیٹیگری ہے اس میں آپ نے ابھی مال دیکھا ایسے تہ لگی ہوئی اور بالکل سیدھے سیدھے پیس کو گچھا مچھا ہوا وہ آپ کے سامنے بنڈل نہیں اوپن ہوا، یہ ایک کیٹیگری ہے. اس کی قیمت ہے 60,000 روپے اور یہ پہلے کم تھی قیمتیں، مطلب یہ سیزن سے پہلے. اب آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ٹیکس لگ گئے ہیں، ڈالر اوپر چلا گیا تو 1 kg پہ $1 ہے، تو 150 kg 100 kg اس طرح بنڈل ہوتے ہیں. کوئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو 600 kg کے بھی ہوتے ہیں، وہ بڑی پوری لاٹ ہوتی ہے، وہ بھی اٹھاتے ہیں ہم لوگ. ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ سسٹم لگا ہوا ہے، اسٹیم پریس کا، استری کا لگا ہوا ہے. کچھ پیس ایسے نکل آتے ہیں جن کے اوپر داغ دبے ہوتے ہیں، ان کو ہم ڈرائی کلین کروا لیتے ہیں. سلائی نکلی ہو جس کی تو وہ ہم سٹیچنگ کروا کے دے دیتے ہیں. ویسے اگر کوئی پھٹا شٹا ہو تو ہم اپنی دکان پہ رکھتے ہی نہیں ہیں، گوارا نہیں ہے کہ ہم پھٹی ہوئی چیز اپنی دکان پہ رکھیں. پریس ساری ہوتی ہیں، جو اگر ہمارے سے اسٹال والا یا ریڈی والا جو مال لے رہا ہے وہ نہیں کروانا چاہتا، وہ اس کی مرضی ہے. اس کا روزگار جس طرح چل رہا ہے وہ اس طرح، جس طرح اس سے لوگ لے رہے ہیں چیزیں وہ اس طرح بیچے گا. ٹھیک ہے، ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سارا مال پریس کروا دیں. کوٹ آ جاتے اچھے، ورساچی، گوچی، ارمانی، لیوائس کے ہمارے پاس وہ لانگ کوٹ نکلا 10x10 اور اس کی پہچان یہی ہے. اگر عام بندے نے کرنی ہے تو وہ اسے پلیز ذرا اس کا سیریل نمبر بھی دیکھ لے کہ کاپیز ہونی ہے. بٹن پہ بھی مینشن ہو سکتا ہے، برانڈ ہمیشہ بٹن پہ بھی مینشن کر دے گا، آپ کے کالر پہ مینشن کر دے گا، اندر ٹیگ لگا دے گا. لیکن اگر اس کا سیریل نمبر نہیں ہے آپ اپنے فون پہ چیک کر سکتے ہیں. اگر وہ آن لائن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ برانڈ ہے تو پھر آپ پلیز اس کی اتنی مالیت یا قیمت. بنڈل کھولتے ہیں، اس میں سے ہم 20% اپنی دکان کے لیے نکالتے ہیں، تو 30% جو یہ بازاروں پہ سٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم نکالتے ہیں. 20% اس میں سے کچرا نکل آتا ہے، تو باقی جو 20% بچتا ہے وہ ہم ریڑھی والوں کو دیتے ہیں جو اپنا روزگار چلاتے ہیں. ماشاءاللہ اچھا روزگار چلاتے ہیں، ہم ان کو ریزنیبل پرائز پہ دیتے ہیں تو وہ آگے اپنی دیہڑی اچھی لگا لیتے ہیں. لاکھوں خاندان ہیں جو اس سیکنڈ ہینڈ کلودنگ کی وجہ سے چل رہے ہیں اور پل رہے ہیں. میرا نام نسیم جاوید ہے اور پنڈی سے ہی میرا تعلق ہے. یہاں قریب ہی آرے بازار ہے اور آرے بازار میں میری رہائش ہے. 2017 میں میں اس فیلڈ میں آیا تھا. اس سے پہلے میں گارمنٹ کا کام کرتا تھا اور گارمنٹ فیکٹری میں میرا سٹارٹ جو تھا وہ ایز اے پی این تھا اور ایز اے جی ایم میں نے خود سے ریزائن کیا ہے. ریزن یہ تھی کہ اس سے آگے میرے لیے کوئی پوسٹ نہیں تھی اور میں کوئی ترقی کرنا چاہتا تھا تو وہ تھوڑے سے سٹارٹ کیا. روزانہ کی روٹین یہ ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک میری ٹائمنگ ہے اور اس میں میرے بچے مجھے ہیلپ کرتے ہیں. یہ سارا ڈسپلے ہم لگاتے ہیں. روزانہ نیا جو اس میں سے شارٹ ہو جاتا ہے، یہ فرض کیا کہ جیسے کہ ہم نے 20 پیس 50 پیس سیل کیے ہیں تو وہ دوبارہ فریش اس کے اندر سارا مال لگانا ہوتا ہے. یہ بہت تھوڑے سے پیسوں سے آپ کم سرمایہ سے کام شروع کر سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہاں جو لوگ ہیں وہ کس طرح کی باڈی کے لوگ ہیں، کس ملک کا جو بنڈل ہے یا چیزیں ہیں وہ لوگوں کو پوری آ سکتی ہیں، تو اس طرح کی خریداری کرتے ہیں. اور باقی آپ کی گڈ لک ہے کہ آپ اس کو کتنا بہتر پریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کو. جتنی اچھی چیزیں سامنے لائیں گے، آپ چیزوں کی خریداری کتنی اچھی کرتے ہیں، آپ کا ڈسپلے کتنا اچھا ہے، جتنا آپ اچھا لوگوں کے ساتھ رویہ رکھیں گے، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اپنی چیزوں کی تعریف کرنے کی بجائے پیش کریں ایسی چیز کہ یار بندہ پہنے وہ خوش ہو کے جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش اخلاقی جو ہے سب سے اچھی بات ہے. الحمدللہ میں اچھی ارننگ ہے میری، میں اچھے پیسے کما رہا ہوں، میرے بچے خوشحال ہیں، میں خوشحال ہوں. تو اس فیلڈ میں بہت سارا اسکوپ ہے. اگر باقی میرے بھائی جو بھی کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہے اس کو ضرور یہ کرنا چاہیے. جیسے کپڑا آتا ہے ویسے ہی جوگرز بھی آتا ہے، لیکن جوگرز کھلا آتا ہے. اس کی باقاعدہ طور پہ پکی بیلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ جوگرز بھی آتے ہیں. اس میں فائن کوالٹی کے بھی آتے ہیں جن کے ساتھ ٹیگ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. جوگر سر ہمارے تک بھی ایسی پہنچتے ہیں کہ ان کی تقریباً پوری لاٹ بنی ہوتی ہے. اس میں سے چھانٹی لینی ہے تو اس کی مالیت زیادہ ہوگی. مطلب کہ یار سلیکٹڈ پیس آپ نے نکالنے 50 جوڑے تو اس حساب سے میں 2200 کی پٹھان آواز لگائے گا کہ اس حساب سے دوں گا، اس سے کم نہیں دوں گا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پوری لاٹ لے لیں
پسند آ گیا ہے نا چیز, دیکھ لیتے ہیں چہرہ. اب میں اگر بنڈل اٹھاتا ہوں تو استاد جی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ لو, بنڈل سے ہلکا سا وہ چہرہ دکھا کے کہ یار یہ مال ہے, چمک والا ہے, اچھا ہے, آپ کو سمجھ آتا ہے تو لو, نہیں تو کوئی اور دیکھ لو. وہ تو مقدار میں پڑے ہوتے ہیں کافی, جو آپ کو سمجھ آتا ہے. لیکن اس سمجھ کے بعد بھی لگا آپ کی آنکھ کو شائن نظر آئی ہے, لیکن وہی پیس شائن میں ہے جو آپ کی آنکھ کو نظر آئے, اس سے پیچھے برے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اندر مٹی ہے, سونا ہے, یہ جوا ہے. اس میں اگر آپ چھانٹی لیں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ آپ اس میں سے بڑے برانڈ نکال سکتے ہیں, ٹیگ والے پیس نکال سکتے ہیں. اور اگر آپ پوری لاٹ لیں گے تو اس میں کچرا بھی ہے, تو بس وہ آپ کا نہیں. جتنے بھی مال آئے گا وہ سارا پہلے سب سے پہلے دھلے گا. گیلا مال بیچتے نہیں ہے, کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے کہ میں پہننا چاہتا ہوں تو اسے چیک کروا سکتے ہیں, بیچتے نہیں ہے. پہلے پورا سکھایا جائے گا, اس کے بعد چیک کریں گے. کئی دفعہ نقصان یہ ہو جاتا ہے دونوں رائٹ سائڈ کی آ جاتے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ایک 8 کا بڑا آ گیا, ایک 8 کا چھوٹا آ گیا, تو وہ بڑا نقصان پیش آتا ہے اس چیز میں. شوز میں ہمارے پاس گوچی پڑا ہوا ہے, پراڈا پڑا ہوا ہے ابھی اویلیبل, ٹھیک ہے, ورساچی پڑا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اس کے بعد نائکی, بیلنسیاگا وغیرہ یہ بھی پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ اگر اوریجنل چیزیں ہیں اٹلی کا تو پھر ہم اس کے منہ مانگی رقم مانگیں گے اور لوگ دیں گے, کیونکہ اوریجنل جینون پیسوں میں چلے جو تو $1500,000 کی ہیں. 2.5-3 لاکھ روپے کا شوز ہے, تو وہ اس کا تو 10,000 روپے 15,000 روپے کسٹمر دیتا ہے نا. روزگار اچھا چل رہا ہے, لیکن یہ کچھ بیچ میں ہماری مشکلات آڑے آ جاتی ہیں. جیسے یہ ابھی پچھلے دنوں کنٹینر بند تھے تو ہمیں سامان لینے میں بہت دقت محسوس ہوئی ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ سے بھی میری یہی التجا ہے کہ التماس ہے کہ وہ تھوڑا سا ہمارے اوپر برڈن کم کریں, ڈیوٹیاں کم بڑھائیں, تاکہ ہم ادھر سے خریداری اچھی کر سکیں. ظاہری بات ہے اچھی خریداری ہوگی تو پھر اس حساب سے پھر آگے ہم سیل بھی اچھا کر سکیں گے. کوئی بھی ینگ جنریشن ہے, پہلی بات تو کام شروع کریں, سٹارٹ کریں. کم پیسوں سے بزنس ہے, بہت اچھا بزنس ہے. اسے آپ لنڈا نام نہ دیکھیں, اسے یہ دیکھیں کہ اس سے بینیفٹ کتنا ملے گا. کئی لوگوں کے گھر چلیں گے. ابھی میری دکان پہ ورکر 5-6 لڑکے ہیں اور گھر کے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے آگے سارے گھر چل رہے ہیں. اچھی اس میں وہ دے رہا ہوں, سیل دے رہا ہوں, اچھی سیل دے رہا ہوں, پھر ٹپ بھی دے کے جاتا ہے کسٹمر بھی. پھر میری کوشش ہوتی ہے اگر چیز اچھی سیل ہوگی ہے تو ہم بھی دیں. میرا نام تابیش ظفر ہے اور میں راولپنڈی سے ہی بلونگ کرتا ہوں. سب سے پہلے میں نے سٹارٹ لیا فوڈ میں, پر سیلری بیس پہ کیا. جب میں اظہر بھائی کے پاس آیا, میرے دوست ہیں بہت پرانے نا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جینٹس کا کر رہا ہوں, آپ لیڈیز کا کرو. جب میں 2 دن میں نے کام کیا, مجھے اتنا مزہ آیا سر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بس ابھی جا کے وہاں سے ریزائن دوں, کیونکہ ادھر میری سیلری تقریباً 18 سے 20 ہزار تھی. پھر میں نے کہا کہ یار یہ کام کیوں نہ کیا جائے, کم سے کم پیسوں میں یہ کام سٹارٹ کیا میں نے, اور تقریباً وہاں پہ میری 20 ہزار سیلری تھی, اور ادھر میں وہ 2 سے 3 دن میں یہاں پہ کما رہا ہوں. یہ غریب آدمی کے لیے ایک نعمت ہے, کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے ہم جو چیزیں پہنتے ہیں. غریب آدمی لنڈا بہت لیتا ہے, کیونکہ وہ نئے کی نئی استطاعت رکھتا, تو وہ ظاہری بات ہے لنڈے کی دکانوں کا رخ کرتا ہے یا ریڑھیوں کی طرف جاتا ہے. تو غریبوں کے لیے تو یہ نعمت ہے. اس میں ابھی غریب کیا, ابھی امیر زیادہ ہو گئے ہیں, کیونکہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق لیتا ہے. غریبوں کی اگر بات کریں تو میں سردی میں کوشش یہ ہے, میری پوری سردی میں آپ پیسے بھی دے دیتے ہیں, لیکن اگر ہماری شاپ پہ کوئی غریب آتا ہے میرے پاس یا استاد جی کے پاس بھی, تو ماشاءاللہ سے یہ کوٹ پہناتے ہیں اور میں بھی کوٹ پہنا کے بیچتا ہوں. اور اگر بارش والا دن ہو, ہم خود بھی گیلے ہوتے ہیں, میری ویڈیو گئی ہے ٹک ٹاک پہ کافی وائرل, تو ہم گیلے ہو کے لوگوں کو جسموں پہ کوئی نہیں افورڈ کر سکتے ہیں, جو لوگ بیچارے معذور ہیں, انہیں کوٹ پہناتے ہیں, ہم لوگ فری میں پہناتے ہیں, اس کے کوئی پیسے نہیں لیتے ہیں. اور اگر ابھی بھی کسی کو چاہیے کوٹ تو آ کے رابطہ کریں, میں بالکل
इंडस्ट्री कोड दूंगा। गरम कोड भी दूंगा, ट्वीट का कोड भी दूंगा। जिस भाई को चाहिए आगे बारिश है, अगर जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अभी भी ऑन एयर कह रहा हूं, क्या आप आए, मैं आपको साफ कोड दूंगा।